الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب سے گزارش ہے مسجد میں اعتکاف کی نیت فرما لیں۔ میرا بولنا آپ کا سننا اللہ کے حضور انشاءاللہ قبول ہوگا۔ مجھ میں یہ مجال تو نہیں کہ سرکار پہلو میں ہو اور میں کچھ بول سکوں، لیکن شاہ صاحب کا حکم ہے تو سارا آنکھوں پہ۔ پھر شاہ صاحب سے اجازت لی تھی کہ ابھی میں طالب علم ہوں تو مجھے تھوڑا سا یہ آڈیو ویڈیو کا سہارا دیجیے تاکہ میں اپنی بات کو کسی انداز میں سمجھانے کی کوشش کر سکوں۔ تھوڑی سی دوستوں سے درخواست ہے کہ جو اس طرح بیٹھے ہوئے سامنے آ جائیں، کیونکہ جو میں نے بات کہنی ہے وہ آپ کو LCD پہ نظر آئے گی۔ تھوڑی سی زحمت کو فرما لیں کہ جو اس طرف ہے وہ سامنے آ جائیں تاکہ جو آیات یا جو بات میں کہنا چاہوں وہ آپ تک میرا میسج پہنچ جائے۔ اپنی بات کا آغاز یوں کروں گا کہ پھول پڑے ہیں تو خوشبو آ رہی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو دل نیک ہو جاتے ہیں۔ حضور سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی، جب میں مرید نہیں تھا تو میرا گیٹ اپ کچھ اور تھا، یعنی میرے لباس میں سٹائل اور تھا، پینٹ کوٹ ٹائی لگانے والا شخص۔ لیکن جب حضور کے پاس آیا ہوں، نہ جانے ان کے پاس کون سا دنیا کا میگنٹ ہے کہ مجھے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا، اور میں ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں کہ ڈیلی سرکار کی زیارت ہو جاتی ہے۔ مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے، حضور کی اجازت ہو تو تھوڑا سا مسجد کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ دن یاد آ رہا ہے کہ جب پچھلے سال 9 محرم کو اسی جگہ اسی محفل میں چند چہرے تھے، بہت سارے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے والے بھی کچھ اس طرف بھی۔ ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، لوگ بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ یار گوڈے درد ہو رہے ہیں، نیچے سے پتھر چبھ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے۔ سرکار نے مسجد کو شہید کروا دیا۔ ماہ رمضان کے مہینے کی آغاز تھی تو چھوٹا سا یہ پودا جو تھا آج آپ کے سامنے اللہ کا کروڑ شکر ہے، اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ پنجتن پاک کا صدقہ ہے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ قوم تکلیفیں برداشت کرنے والی نہیں ہے، یہ جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ساری رات محفل چلتی رہے گی تو کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا۔ ان کو پتا تھا کہ سیدزادہ ہے، اس نے ایک مشن لے کے چلنا ہے کہ یہاں سے لوگوں کے دلوں کو دین اسلام کی طرف راغب کرنا ہے۔ تو اللہ نے ہم جیسے لوگوں کو بھی شاہ صاحب کے ساتھ غلاموں میں شمار کر دیا۔ کوئی رعایا کاری نہیں ہونی چاہیے میرے اعمال میں، آپ کے اعمال میں۔ جس کو جتنی محبت ہے وہ مسجد سے پیار کرے۔ مسجد سے پیار کرنے کے لیے آؤ گے تو زیارت تو ہو جائے کرے گی نا۔ اس مسجد کی تعمیر میں شاہ صاحب نے جس طریقے سے کوششیں کی ہیں ہم لوگ جانتے ہیں۔ خلیفہ اول ہمارے شہباز صاحب جو ہیں ان کو بھی سلیوٹ کروں گا کہ صرف 35,000 روپیہ ان کے پاس تھا۔ کتنے تھے جی؟ صرف 35,000 روپیہ، اور اللہ توکل پہ مرشد سے دعا کروائی اور مسجد کو شہید کروا دیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ
احباب میں سے پریشانی بڑھ گئی کہ چندہ کم ہے، مسجد کیسے تعمیر ہوگی. مجھے شہباز صاحب کے وہ الفاظ اب بھی سنائی دے رہے ہیں کہ یہاں پہ آگے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 6 لاکھ کا 8 لاکھ کا میرا گھر بک جائے گا، مسجد بنوا دوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، ادارہ علی حجویری طبیب اسلام زندہ باد. پھر یہ مسجد کی خدمت کے سلسلے میں اس محلے نے جو خدمت کی ہے میں اس کو بھی سلیوٹ کرتا ہوں. بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں. بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی تو مسجد میں آ جاتے تھے، بارش ہوتی تھی تو دروازے سے گزرنا مشکل ہوتا تھا، لیکن پھر بھی نماز اسی مسجد میں ادا کی ہے. ان کا رائٹ بھی ہے، ان کی ڈیوٹی بھی ہے، کیونکہ جو آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے اس میں آ کے نماز ادا کرنا آپ ہی کا کام ہے، اور یہ زیادہ ثواب کی بات ہے. اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا جو مجھے شاہ صاحب کی طرف سے کہا گیا. بسم اللہ کے بعد سورہ شورى کی آیت نمبر 109، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سلائیڈ پہ چل رہی ہے. میرے دل کی نیت یہ تھی کہ جو میں آیت پڑھوں میرے ساتھ دوست بھی زبانی پڑھ لیں گے، قرآن پاک کی آیت کی زیارت ہو جائے گی، ایسے ہی ہے جیسے ہم نے خود قرآن پڑھ لیا. یہ میری نیت ہے. تقریریں تو ہوں گی، میں تقریر نہیں کروں گا، میں تو اپنی بات کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل جو ملٹی میڈیا کا دور ہے اس کا سہارا لے لیں. تصویر بھی نظر آ رہی ہے اور بات بھی چلتی رہے گی. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ دین کی باتیں سنائیں، اللہ کی وحدانیت کی باتیں سنائیں، ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے کے آئے، ان کے دلوں کو منور فرمایا، بے آرامی کی زندگی سے ان کو نکال کے نیک بنا دیا، تو ان کی قوم نے کہا مانگو، اس کا بدلہ کیا مانگتے ہو. جیسے ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھائیں تو ہم کہتے ہیں نا جی استاد صاحب کیا خدمت لیں گے. قوم نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام آپ کیا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے ہمیں نیک بنا دیا، اچھا بنا دیا، ہمارے کریکٹر جو ہے وہ بڑے زبردست بنا دیے، ہم سے مانگو ہم آپ کی وہ قیمت ادا کر دیں، ہم آپ کی خدمات کا صلہ ادا کرنا چاہتے ہیں. تو قرآن پاک کی یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے میری قوم، میں تم سے تبلیغ حق پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. کیوں نہیں مانگتا؟ کیونکہ جس اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، جس نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میرا اجر اس اللہ کے پاس ہے. کیوں اس کے پاس ہے؟ کیونکہ وہی تمام جہانوں کا مالک ہے. اگر انگلش میں بات کی جائے تو اینڈ آئی ڈونٹ آسک یو فار اینی پیمنٹ، مائی پیمنٹ از اونلی فرام دا لارڈ آف دا ورلڈ. میں آپ سے کوئی پیسے نہیں لیتا، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں لینا. کیوں نہیں لینا؟ کہ مجھے سب کچھ، جس نے مجھے نبی بنایا ہے اس نے مجھے تمام جہانوں کی چیزیں بھی عطا کر دی ہیں. کیونکہ نبی کسی کی چیز کا محتاج نہیں ہوتا. اس کو پہاڑوں کے برابر بھی سونا دے دو تو اس کو ضرورت نہیں ہے. اس کو دنیا جہان کی خدمات کر دو تو ان کی خدمات کا صلہ ہم لوگ ادا نہیں کر سکتے. میں اس بات کو تھوڑا سا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بھی اٹیچ کر دوں کہ پیر و مرشد کے ساتھ مجھے اٹیچ ہو کر جو روحانی خوشی ملی ہے، روحانی چہرہ ملا ہے، خوبصورت باتیں کرنے کے لیے چانس ملا ہے، محفلیں
دین حق کی ہو رہی ہیں، ذکر اہل بیت کا ہو رہا ہے، میں ساری دنیا بھی ان کے اوپر نچھاور کر دوں تو میں ان کا بدلہ نہیں اٹھا سکتا، ساری زندگی ان کے پاؤں بھی صاف کرتا رہوں تو میرے پاس کم ہوگا۔ یہی اس وقت قوم تھی، یہی وہ ماحول تھا۔ تو پھر نبی نے کہہ دیا کہ مجھے آپ سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، مجھے کوئی ریٹرن نہیں چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، سورہ ہود۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی۔ بڑی پیاری آیات ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، اکٹھا کیا، اے قوم، آپ مجھ سے ہر روز کہتے ہو کہ جو آپ نے ہمیں تبلیغ کی ہے، جو آپ نے ہمیں اللہ کا رستہ دکھایا ہے، ہمیں نیکی کی تلقین کی ہے، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ ہم آپ کی کس طرح کی خدمت کر دیں، ہم آپ کا کس طرح کا معاوضہ ادا کر دیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی خوبصورت قرآنی آیات ان کے سامنے پیش کی، اور جو حکم ربی تھا، فرماتے ہیں، اے میری قوم، میں تم سے تبلیغ کے بدلے کوئی اجرت نہیں مانگتا، بلکہ جو میں نے یہ تبلیغ کی ہے، میں نے جو آپ کو صراط مستقیم کا رستہ دکھایا ہے، دوزخ سے نکال کے جنت کی طرف لے کے آیا ہوں، آپ کو ڈائریکٹ اللہ سے ملوا دیا ہے، تو اس کا صلہ بھی مجھے اپنے رب سے چاہیے، کیونکہ وہی میرا پیدا کرنے والا ہے، وہی مجھے نبی بنانے والا ہے، وہی میرا خالق و مالک ہے، وہی ہے جو میری خدمات کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں انگلش میں۔ او مائی پیپل، I don't ask you for any reward. My reward is only from the one who created me. اے میری قوم، مجھے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، میرا ساتھ دے دے، بول دیا کرے، مجھے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، کوئی سونا نہیں چاہیے، کوئی چاندی، بھیڑ بکریاں، کوئی دنیا کا ٹائٹل، نہ صدارت، نہ وزارت عظمیٰ، نہ پہاڑ، نہ شجر، نہ دانے، نہ گندم، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ Who created me، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے نوازنے والا ہے۔ اگلی آیت میں نے چوز کی ہے سورہ سبا سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، وہی باتیں جو نبیوں سے پرانے لوگوں نے بات کی، وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، کیونکہ یہ سینہ بسینہ بات چلتی ہے۔ جیسے ہمارے والدین نے، ان کے والدین نے، ان کے والدین نے، ان کے والدین نے ہمیں کوئی بات سکھائی ہوتی ہے نا، تو ہمارے بچوں تک وہ چلتی ہے۔ جیسے شاہ صاحب کے شہزادے ہیں، یہ ان کی پرورش کر رہے ہیں، جیسے انداز میں ان کی پرورش کریں گے، یہ آگے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا۔ مقصد ہے کہ آگے یہ بات بڑھتی جائے گی۔ تو اسی قوم کے لوگ آگے چلتے چلتے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کل ما سألتکم من اجری فہو لکم۔ یہاں پہ بات چینج ہو گئی ہے کہ اے لوگوں جو مجھ سے یہ کہتے ہو کہ آپ کی تبلیغ کا معاوضہ کیا ہے، تو میں جو معاوضہ مانگتا ہوں وہ تمہارے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ دوستو جملہ چینج ہو گیا نا، کہ جو میں معاوضہ مانگ رہا ہوں وہ کن کے لیے ہے؟ تمہارے لیے، یعنی میری قوم کے لیے، میری ذات کے لیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ان اجریہ الا علی اللہ، کیونکہ مجھے اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تینوں آیات میں نے جو تلاوت کی ہے، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اینڈ پہ جو میں نے بات کہنی ہے نا، اس کے لیے ہم نے محفل سجائی ہوئی ہے۔
اگر تینوں یاد کا مفہوم، تینوں یاد کے الفاظ یاد رہیں گے تو انشاءاللہ دل میں بات بیٹھ جائے گی، ساری عمر میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا بہانہ بن جائے گی۔ اللہ کی طرف سے جو آیت نازل ہوئی اس کا سادہ سا ترجمہ یوں ہے، کہہ دیجئے کہ جو بدلہ تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، میرا بدلہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ انگلش میں کچھ کہہ لیں، say whatever payment I might have asked of you, it is yours, not mine. It is yours, not mine. My payment is only from Allah. کہ جو میں تم سے کچھ کہتا ہوں نا کہ میری بات مان لو، یہی میرا معاوضہ ہے۔ میں جو کہتا ہوں نا کہ اللہ کے راستے پہ چل جاؤ، یہی میرا معاوضہ ہے۔ اگر درست انداز میں سوچو، دل کی بات سوچو، تو اگر بات میری مانو گے تو فائدہ کن کا ہے؟ آپ کا ہے۔ معاوضہ کن کو مل رہا؟ آپ کو۔ جنت کن کے لیے ہو رہی ہے؟ آپ کے لیے۔ آسانیاں کن کے لیے؟ آپ کے لیے۔ روزی کن کی بڑھ رہی ہے؟ آپ کی۔ اولاد نیک کن کی ہو رہی ہے؟ آپ کی۔ پہلی آیت، دوسری آیت اور تیسری آیات میں لفظ چینج ہو گئے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ہر قوم نے اپنے نبی سے کہا تھا مانگو کیا مانگتے ہو، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ معاملہ تبدیل کر دو، یہاں پہ ان کو یہ بتا دو کہ جو تم ان لوگ مجھ سے سوال کرتے ہو تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سوال کا جو جواب ہے اس کا فائدہ بھی آپ کی ذات کو ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ میری آیت ہے جہاں پہ میں نے آ کر روکنا ہے۔ ساتھی دیکھ رہے ہیں؟ پڑھ لیجیے گا ایک دفعہ، ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 33 ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ سارے پڑھ لیجیے گا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا، بولیے گا سارے لوگ اونچی آواز میں، مودتا، لفظ یاد رکھنا ہے، یہی آج کا سبق ہے، یہی شاہ صاحب کا حکم تھا۔ میں بھی سبق یاد کر رہا ہوں، آپ نے بھی سبق یاد کرنا۔ سبق کیا ہے؟ اِلَّن، سارے دوست پچھلے والے بھی اِلَّن، ادھر والے بھی اِلَّن، ادھر والے بھی اِلَّن۔ جتنی دل سے محبت سے کہیں گے انشاءاللہ اتنے ہی گناہ ہزاروں کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے آج ہی معاف ہو جائیں گے۔ اِلَّن اِلَّن مودتا، اِلَّن مودتا فی القربى۔ اب ایک ایک لفظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میں مقرر تو نہیں ہوں، عالم دین نہیں ہوں، لیکن جتنا کہ میرے پاس نالج ہے، جو شاہ صاحب نے مجھے نوازا ہے، اس آیت کے اوپر میں یہ بھی بتا دوں کہ شاہ صاحب بتا دو کہ مجھے شاہ صاحب گھر آ کے پڑھاتے ہیں۔ کوئی بندہ ہے جس کے گھر شاہ صاحب آ کے پڑھا رہے ہوں؟ اللہ کا شکر، نبی کا صدقہ، پنجتن پاک کی نالین کا صدقہ کہ سادات فیملی میری استاد ہے۔ چلتے پھرتے بازار سے گزرتے ہیں تو ملاقات کے بہانے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کھولو لیپ ٹاپ، آج نیا سبق دے کے جاؤ۔ ہر روز ایک نئی سبق دے کے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بھائیو؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے، میگنیٹ سمجھتے ہو؟ مقناطیس، مقناطیس کے ساتھ کبھی سلور جڑا ہے؟ بول دو یار۔ پلاسٹک، لکڑی، پتھر، کیا چیز جڑتی ہے؟ بول دو ذرا۔ لوہا، لوہا بننا ہمیں ہے۔ اپنے آپ کو لوہے پہ لے آؤ، اگر اپنے آپ کو سونے چاندی میں تولو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لوہے پہ لے آؤ، بنا دو اپنے آپ کو لوہا۔ بناؤ گے لوہا؟ بولو، بناتی ہو لوہا اپنے آپ کو؟ میگنیٹ کے ساتھ چپکنا ہے، پھر دیکھیے کہ جو میگنیٹ کے ساتھ چپک گیا
اس لوہے کے اندر میگنیٹ آ جاتا ہے، اس میگنیٹ کے ساتھ لگے ہوئے لوہے کی تار کو کسی اور تار کے ساتھ جوڑ دو، اس کے اندر بھی میگنیٹ ٹرانسفر ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جب تک میگنیٹ ہوگا اس لوہے کی جو میگنیٹزم ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوتی جائے گی۔ یہ سائنس کی بات ہے اور اتھینٹک بات ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جی بول میرے بھی نعرہ تکبیر، ہاتھ رکھ کر پھر بول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان شہدائے کربلا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ارشاد صاحب آپ نے میرا ساتھ دیا۔ اسی آیت میں ہم نے رکے رہنا ہے، مجھے بس آپ کی توجہ چاہیے، آپ کی آنکھیں آیات پہ ہوں، کان آپ کو جو ہے آواز کو سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو بات کہنا چاہوں گا دل میں اتر جائے گی۔ اردو ترجمہ دیکھ لے گا اس کا، بڑا سادہ سا ترجمہ میں نے کیا ہے۔ میں نے کہنے سے مراد ہے کہ میں نے کم از کم شاہ صاحب کی آستانہ سے 10 یا 15 تفاسیر کی بکس اٹھائی ہیں، انٹرنیٹ پہ پورا ویک ڈھونڈا ہے کہ ان الفاظ کے میننگز کیا ہیں، تاکہ بات آسانی سے سمجھا سکوں۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، جو پچھلی آیت ہے نا یہ شروع ہو رہی ہے کل، اب میں دوبارہ آپ کو پرانی سلائیڈ دکھا رہا ہوں، یہ کس سے شروع ہو رہی ہے کل، یہ دونوں نبی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ یا قومی، اس میں لفظ کل آیا ہے؟ بھی آپ نے بولتے رہنا، اس کے ساتھ لفظ کل آیا ہے؟ پہلی آیت کے ساتھ دیکھو کل آیا ہے۔ جب کل آتا ہے تو آرڈر کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہاں پہ ورڈنگ نبی کی طرف سے ہو رہی ہے، خود مخاطب ہے، اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ لفظ چینج کر کے کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتا دو۔ کیا بتا دو؟ کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ یہاں نقطے کی بات آپ نے سمجھنی ہے کہ اس لفظ کو اللہ نے آیت میں کیوں شامل کیا، لفظ کل کو شامل کیوں کہا؟ اگر ہو سکتا تھا تو یہاں سے سیدھا سا لفظ یہ بھی آ سکتا تھا نا، لا آسانی کو، لفظ کل کیوں شامل کیا؟ یہ نقطے کی بات ہے۔ فرما دیجئے اے نبی ان لوگوں کو کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، میں نے تمہیں صراط مستقیم کے اوپر لے کے آیا ہوں، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ تم شراب پیتے تھے، اب چھوڑ دی، میں معاوضہ نہیں مانگتا۔ تم نمازیں نہیں پڑھتے، میں نے پڑھانا شروع کر دیا، معاوضہ نہیں مانگتا۔ تم بے ایمانیاں کرتے تھے، اب معاوضہ نہیں مانگتا۔ تم دنیا کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، دنیا کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، کوڑے میں سویا کرتے تھے، میں نے پھولوں کی سے اٹھانا شروع کر دیا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو تمہیں موت پڑ جاتی تھی، میں نے تمہیں بتا دیا کہ جس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوگی 7 رحمتیں آئیں گی۔ اب تم بیٹیوں کی پرورش کرنا شروع کر چکے ہو، میں معاوضہ نہیں مانگتا۔ تم سودی کاروبار کرتے تھے، میں نے تمہیں حلال روزگار کمانے کے ڈھنگ سکھا دیے، کلہاڑے آپ کے ہاتھوں میں دے دیے، مزدوری آپ کو سکھا دی ہے، روزی آپ کی حلال ہو گئی ہے، میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا۔ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا دیا اور میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اللہ نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ اب باتیں ختم، اب اس کے بعد کوئی کسی سے سوال نہیں کرے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، آج ہی چیپٹر کلوز کر دینا ہے۔ کیوں چیپٹر کلوز کر دینا ہے؟ کہ یہ اللہ کی حکمت تھی،
جس محفل کی خاطر بیٹھتے ہیں اصل حکمت وہی تھی، لیکن جو لفظ یوز کیا ہے وہ کیا ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں میں معاوضہ مانگتا ہوں، مجھے معاوضہ چاہیے، مجھے میری خدمات کا صلہ چاہیے، اِلَّا الْمَوَدَّةَ، مجھے معاوضہ کیا چاہیے؟ صرف رشتہ داری کی محبت چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کریں گے نا تو پھر مجھے پڑھانا سکھانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے حکم مل رہا ہے، کل سے I don't ask for any reward for this preaching. I don't ask for any reward for this preaching, but إِلَّا الْمَوَدَّةَ seek love for my kindreds and Allah's nearness. میں چاہتا ہوں کہ مجھے معاوضہ دے دو my kindreds۔ اب میں لفظ kindred جو ہے نا اس کو اور ایزی کر دیتا ہوں، فیملی انگلش میں ہم لفظ بولتے ہیں، اس کے میننگز کیا ہوتے ہیں؟ میں، میرا خاندان، میری بیوی بچے، میرے بیٹے بیٹیاں، والدین، دوست بھائی احباب، جتنے میرے بلڈ ریلیشن والے ہیں، اگر میں لفظ پھر دوبارہ چینج کر دوں کہ فیملی ممبرز، کنڈیشن لگا رہا ہوں، کون سی کنڈیشن؟ فیملی ممبرز۔ اب اس میں تھوڑا سا کم ہو جائے گا نا، سارے نہیں ہیں، دور کے رشتہ دار نہیں ہیں، قریب کے رشتہ دار آ جائیں گے جو ایمان لے کے آئے۔ اگر اسی کا میننگ یہ لے لیا جائے کہ ریلیٹیوز، تو تمام رشتہ دار۔ اب ساتھیوں اس آیت کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہاں پہ کنڈرز کا لفظ جو یوز ہوا ہے، اِلَّا الْمَوَدَّةَ کا لفظ جو یوز ہوا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم، اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کی جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو یہ کہلوانا پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتوں کا علم تھا، اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو منکر تھے، کچھ ایسے تھے جو کلمہ پڑھ چکے تھے لیکن دلوں میں بغض رکھتے تھے، وہ حضور کی آل کی محبت نہیں رکھتے تھے۔ اللہ نے قانون بنوا دیا کہ جن کے دلوں میں بغض ہے، اگر وہ میرے نبی کی آل سے، فیملی میں لفظ کہہ رہا ہوں نا، اس کا لفظ اردو میں آل کہہ رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد ہی لفظ یہاں پہ کنڈرز ہے، آل محمد ہی یہاں پہ فیملی ممبرز ہیں، آل محمد ہی یہاں پہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ ہے۔ حضور کو معلوم تھا، حضور کے سامنے معاملات ہوتے تھے، لیکن حضور نے اپنی ذات کی خاطر کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے، لیکن اللہ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ کل کو کوئی ایسا بندہ آ جائے جو پڑھے کلمہ، حج ادا کرے، طواف کرے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، لمبی داڑھی رکھ لے، چہرے بنا لے اور لوگوں کو یہ شو کرے کہ میں بہت بڑا مسلم ہوں، بہت بڑا مومن ہوں، لیکن اس کے دل میں آل محمد کے بارے میں محبت نہ ہو تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے لیے مسلمان ہونا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اب جو اِلَّا الْمَوَدَّةَ ہے، اس کو تھوڑا سا اور سمپلیفائی کروں گا۔ مجھے محبت ہے دولت سے، یہ محبت عارضی ہے یا ابدی ہے؟ ٹیمپریری ہے یا پرماننٹ ہے؟ بول دیں نا تھوڑا سا، عارضی ہے نا، ختم ہو جائے۔ مجھے اپنے بیٹے سے پیار ہے، عارضی ہے یا
परमानेंट अभी हो भी सकता है, खत्म भी हो सकता है। मुझे गाड़ी से मोहब्बत है, हो भी सकती है, खत्म भी हो सकती है। मुझे अपनी औलाद से मोहब्बत है, हो भी सकती है, खत्म भी हो सकती है। लेकिन इस आयत में जो अल्लाह ने कंडीशन लगा दी है ना, इल्लल मवद्दता, वो मैं यूं समझाने की कोशिश करूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, बोल दे भाइयों, गाड़ी सीएनजी के बगैर चल सकती है, मोबाइल बैलेंस के बगैर चल सकता है, एलसीडी बगैर करंट के चल सकती है। अगर ये सारी चीजें नहीं चल सकती हैं तो इसका मतलब है कि ये जरूरी है। माइक के बगैर मेरी आवाज आप तक आ सकती है, सीमेंट के बगैर ये मस्जिद तब्दील हो सकती थी। अगर आप खाली सीमेंट डालें, रेत ना डालें, पत्थर ना डालें, सरिया ना डालें तो मस्जिद तब्दील हो सकती थी। हम मस्जिद में बैठे हुए हैं, बात समझने और समझाने के लिए बैठे हुए हैं कि अल्लाह को ये जरूरत क्यों पेश आई। वो इसलिए आई कि आने वाली नस्लों में, हुजूर के दौर में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि सामने और थे और पीछे और थे, उनके दिलों में कुछ और था, चेहरों पे कुछ और था। वो नबी की आग से उस वक्त भी बुग़्ज़ रखते थे। अगर बुग़्ज़ ना रखते तो फिर सदात को हुक्म क्यों दे रहे थे कि ये हमारी बैत करो। मैं यजीद की बात कर रहा हूं, उसको जुर्रत होती? अल्लाह को मालूम था, जैसे मुफ्ती साहब बयान फरमा गया ना, तो उनको पहले मालूम था कि एक वक्त आएगा कि शहादत होनी है, एक वक्त आएगा कि ये जो लोग बुग़्ज़ रखने वाले हैं, जो दिलों में कदूरत रखने वाले हैं, इनकी टीम बढ़ना शुरू हो जाएगी। लोगों को देखने के लिए तो ये ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इनके ईमान नामुकम्मल होंगे। तो मोमन की मोहब्बत उस तरह होगी जिस तरह मछली को पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, तो मोमन का ईमान इल्लल मवद्दता के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। यही मेरी एक बात है। चारों आयत आपके ज़हन में है। हर नबी अपनी तरफ से बात कर रहा है। हजरत नूह ने अपनी तरफ से बात की, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से बात की। आगे बात बढ़ी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया कि जो मैं आपसे मुआवजे मांगता हूं ना, कि यार आ जाओ मस्जिद की तरफ, आ जाओ, मेरी बातें मानो, यही मेरा मुआवजा है। तो ये मुआवजा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको है। फिर अल्लाह ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं बात बनेगी। ये लोग आपकी आल की भी मोहब्बत रखेंगे तो ईमान मुकम्मल करेंगे। अगर इनमें आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होगी, इनका नाम मुकम्मल ईमान होगा। जितनी मर्जी नमाज़ें पढ़ लें, हुजूर की इजाजत हो तो सादा सा लफ्ज़ में कह दूं, मैं कहता हूं हम 1000 नफल पढ़ लें, दुरूद शरीफ में से लफ्ज़ आले मोहम्मद निकाल दें, काबिल कबूल है, ईमान मुकम्मल है। अत्तहियात पढ़ते हैं हम लोग, कैसे पढ़ते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका कहते हैं, अय्युहन नबिय्यु कहते हैं। किसको कहते हैं हम लोग? तो सामने बैठा मैं कहता हूं अस्सलामु अलैकुम, मैं कहता हूं शाह साहब अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब सरकार मेरे सामने मौजूद हैं। नमाज में हम हुजूर को सलाम कर रहे हैं, नमाज में दुरूद पढ़ रहे हैं, वहां पे आले मोहम्मद पे सलूट पेश कर रहे हैं। लेकिन जब नमाज से बाहर होते हैं, आमीन या रब्बल आलमीन, मस्जिद से बाहर जाते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं मानते? मानना चाहिए कि नहीं? मानना चाहिए। दिल से कह दो मानना चाहिए। ईमान ताज़ा हो जाए, मानना चाहिए इंशाअल्लाह। अगर ना मानेंगे तो नुकसान किसका? यही वजह है कि आज हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। यही वजह कि आज हम दर दर की ठोकर पे जा रहे हैं। यही वजह कि हम लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं कि यार थोड़े से पैसे दे दो, कारोबार कर लो। यही वजह है कि हम लोगों के सहारे ढूंढ रहे हैं। असल जो सहारा इस आयत ने हमें दे दिया, उसको तो हम पकड़ ही नहीं रहे यार।
جو سہارا یہاں پہ ہمیں مل گیا اس کو کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں؟ بھئی انہوں نے جو کچھ ہمیں کہا وہی ہمیں سیکھنا ہے، انہی پہ عمل کرنا ہے۔ تو ان آیات کے بعد آگے جو میری بات ہے وہ یوں میں شاد کرنا چاہ رہا ہوں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، میں اتنی سی آیت پڑھوں گا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جن لوگوں نے ایمان لایا اور اِلَّا الْمَوَدَّةَ پہ ایمان لایا، باقی باتیں نہیں میں کہہ رہا ہوں، اس آیت پہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ پہ ایمان لائے، آل رسول کو اپنا پیر و مرشد مانا، ان کی طرف اپنا رجوع کیا، اور عامل الصالحات، تو پھر ان کے تمام اعمال صالح ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور جن لوگوں نے یقین کیا اور مطابق سنت کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں نیک اعمال کے بہترین بدلے عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سورہ محمد میری آخری آیت ہے، جتنی میں نے آیات پڑھی ہے، جتنی سعادت حاصل کی ہے، ان سب کا نچوڑ یہاں پہ آ کے رک گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو، اے ایمان والو، جنہوں نے ایمان لے آیا الا المودۃ پہ، جو آل محمد درود شریف پڑھتے ہیں، دل سے مان لیا، اتحیات میں جو کہتے ہو السلام علیکم یا نبیو، دنیا میں بھی، بازار میں بھی، گلی میں بھی، گھر میں بھی چلتے پھرتے اس پہ ایمان رکھتے ہو، تو پھر اللہ کی بات مانو۔ اللہ کی بات کون سی ہے؟ جو پچھلی آیت میں چل پڑی ہے، قُلْ آسَالِكُمْ إِلَّا الْمَوَدَّةَ، اس آیت پہ عمل کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو۔ یہ سورہ محمد کی آیت ہے۔ سادہ سا ترجمہ یوں ہو جائے گا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو۔ تو جو رسول کا کہا نہ مانے، جو الا المودۃ پہ عمل نہ کرے، جو آل محمد کو درود شریف والی آل محمد پہ سلام نہ پڑھے، جو نماز کے بعد، نماز ختم ہونے کے بعد دنیا کے معاملات میں بھی آل محمد سے محبت نہ کرے، ان پہ سلام نہ پڑھے، تو کیا ہو جائے گا؟ اگر رسول کا کہا نہ مانو گے تو اپنے اعمال کو غارت کر دو گے۔ بات بھائی سمجھ آ گئی کہ اللہ کا حکم ماننا ہے اور نبی کی بات ماننی ہے، کیونکہ جو نبی کا حکم ہے وہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ یزید آج ذلیل و خوار ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی۔ آج ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں، پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں، صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ایمان تازہ ہو جائے۔ میری خواہش ہوگی جو کچھ میں نے پڑھا اللہ کے حضور یہ میرا عاجزانہ قبول ہو، پیر و مرشد سے دعا ہوگی کہ سب کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے گا کہ آنے والی محفل میں میری جگہ کوئی ایک نیا پودا لگ جائے، ایک کی لائن لگ جائے کہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہو کہ آج میری باری آنی ہے کہ نہیں آنی ہے، اور انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔